اسلامی بھائیوں، یہ دنیا کی زندگی اللہ تعالیٰ نے جو بنائی ہے، اس کا ایک بڑا عظیم مقصد ہے، اور مقصد یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے دنیا میں رہ کر کے۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر اور اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر چلا جائے، یہی کامیابی کا راستہ ہے۔ اللہ نے قرآن حکیم میں فرمایا، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہ جو لوگ میرے بتائے ہوئے راستے پر چلیں گے انہیں نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اسلامی بھائیوں، تو یہ دنیا کی جو زندگی اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اس زندگی کو ہم ضائع نہ کریں، اس کو ہم برباد نہ کریں۔ یہ ایک بہترین موقع اللہ نے دیا ہے، ایک بہترین ٹائم اللہ نے دیا ہے، اسی جنت کو حاصل کرنے کے لیے، اسی جنت کو پانے کے لیے، اسی جنت کے لیے دنیا میں رہ کر کے تیاری کرنے کے لیے۔ اس لیے کہ اصل کامیابی وہی ہوگی جو آخرت میں کامیاب ہو جائے گا، اصل کامیابی وہی ہوگی جس کو آخرت میں کامیابی مل جائے گی۔ دنیا میں ایک انسان کو نوکری مل جاتی ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ کامیاب ہو گیا۔ ایک آدمی مشہور ہو جاتا ہے، فیمس ہو جاتا ہے، شہرت مل جاتی ہے، وہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ دنیا بھر کے لوگ مجھے جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، میں کامیاب ہو گیا۔ لیکن آؤ دیکھو قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے لوگوں کو کامیاب کہا ہے۔ اللہ نے قرآن حکیم میں فرمایا، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جو شخص دوزخ کی آگ سے بچا لیا جائے گا، جہنم سے دور کر لیا جائے گا اور جنت میں داخل کر دیا جائے گا، وہ کامیاب ہو جائے گا، اس کا فیوچر صحیح ہو جائے گا، اس کا مستقبل سنور جائے گا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی یہ جو زندگی ہے یہ تو محض دھوکے کا سامان ہے۔ اسلامی بھائیوں، تو ہمیں آخرت کی جو کامیابی ہے اس کامیابی کی ہمیں زیادہ فکر کرنی ہے۔ اور ایک حقیقی مومن جو ہوتا ہے، حقیقی ایمان والا جو ہوتا ہے، اس کی یہ خواہش ہوتی ہے، اس کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ دنیا میں جتنی بھی محنت کرنی پڑے، دنیا میں جتنی بھی قربانی دینی پڑے، چاہے وہ قربانی جان کی ہو، چاہے وہ قربانی مال کی ہو، چاہے وہ کسی اور طرح کی قربانی ہو، لیکن مومن یہ چاہتا ہے سب کچھ قربان کر دے۔ لیکن اللہ نے جو جنت تیار کی ہے، اللہ نے جو جنت بنائی ہے، اس جنت کو حاصل کر لے، اس اللہ کی بنائی ہوئی جنت کو ہم پانے والے بن جائے۔ ایک مومن کے دل کے اندر اس کی بڑی تڑپ ہوتی ہے۔ چنانچہ جنگ بدر سن 2 ہجری کا واقعہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے کہتے ہیں کہ اے صحابہ آگے بڑھو، اے صحابہ آگے بڑھو، دشمن تمہارے سامنے موجود ہے۔ قوموا الی جنت عرضها السماوات والارض، اے صحابہ میدان میں آگے بڑھو، جنت تمہارے انتظار میں کھڑی ہے۔ اگر تم اللہ کے دین کے لیے، مسلمانوں کے لیے اس جنت کو حاصل کرتے ہوئے، لڑتے ہوئے شہید ہو گئے، شہادت کا درجہ تمہیں مل گیا، تو تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کی جنت میں چلے جاؤ گے۔ حضرت عمیر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی کی زبان سے جنت کا تذکرہ سنا، خوشی سے جھوم گئے، خوشی سے جھوم گئے، اور اس کے بعد کھجوریں نکال کر کے کھانے لگے۔ کھجوریں نکال کر کے کھا رہے ہیں، اچانک اسی دوران ان کو جنت یاد آ جاتی ہے، اور کہتے ہیں کہ اگر یہ کھجوروں کے کھانے تک میں زندہ رہا، انہا لحیات طویلہ، تو میری زندگی بڑی لمبی ہو جائے گی۔ کھجوروں کو چھوڑ دیا اور میدان کے اندر اتر گئے۔ میدان کے اندر بڑی جوامردی سے اور بڑی بہادری کے ساتھ لڑے، ایسا لڑے کہ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ رب العالمین کی جنت کے مہمان بن گئے۔ ایسی ہوتی ہے جنت کو پانے کی تڑپ، ایسا ہوتا ہے ایک مومن کے دل
जन्नत को हासिल करने का शौक और जज्बा। इसी तरह का जज्बा हमारे दिलों में भी पैदा होना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि दुनिया को हासिल करने की जितनी फिक्र है, मालों को जमा करने की, समेटने की जितनी फिक्र है, नेक अमाल की उतनी फिक्र नहीं है। अपनी आखिरत को बना ले, संवार ले, उसकी फिक्र नहीं है। नेक अमाल करके जन्नत के हकदार बन जाए, उसकी फिक्र हमें वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए। इस्लामी भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने ये जन्नत बनाई है, जन्नत को अल्लाह ने तैयार कर दिया है। इस जन्नत में कौन से लोग जाएंगे, उनकी सिफात क्या होंगी, उनकी पहचान क्या होगी, आइए कुरान हकीम से पूछते हैं। चुनांचे सूरह आल इमरान में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, वसारिउ इला मगफिरतिम मिर रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहस समावातु वल अर्द उइद्दत लिल मुत्तकीन। तुम सब अपने रब की मगफिरत की तरफ और उस जन्नत की तरफ जल्दी करो जिसका अर्ज आसमान और जमीन के बराबर है। उइद्दत लिल मुत्तकीन, जो मुत्तकियों के लिए तैयार की गई है, जो परहेजगारों के लिए तैयार की गई है। मुत्तकी कौन लोग होते हैं, परहेजगार कौन लोग होते हैं, उनकी पहचान किस तरीके से होती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आगे बयान फरमाया, अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राई वज़्ज़र्रा वल्काज़िमीनल ग़ैज़ वलआफ़ीना अनिन्नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। मुत्तकी वो लोग होते हैं जो आसानी और सख्ती के मौके पर भी अल्लाह के रास्ते में अपने मालों को खर्च करते हैं। वल्काज़िमीनल ग़ैज़, और गुस्से को पी जाने वाले होते हैं। वलआफ़ीना अनिन्नास, और लोगों के साथ अफ़्व दरगुजर का मामला करते हैं। वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, और अल्लाह तबारक व तआला नेकी करने वालों से मोहब्बत करता है। अल्लाह नेकी करने वाले लोगों को पसंद फरमाता है। आगे की आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाया, वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन औ ज़लमू अनफुसहुम ज़करुल्लाह फ़स्तग़फ़रू लिज़ुनूबिहिम वमन यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा इल्लल्लाह वलम युसिर्रू अला मा फ़अलू वहुम यालमून। और ये लोग जब इनसे कोई गुनाह हो जाता है और जब ये अपने नफ्स के ऊपर जुल्म कर बैठते हैं तो क्या होता है, फौरन अल्लाह रब्बुल आलमीन के जिक्र में लग जाते हैं, फौरन अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र करने लग जाते हैं। फ़स्तग़फ़रू लिज़ुनूबिहिम, और अपने गुनाहों से माफी मांग लेते हैं, अपने गुनाहों से तौबा कर लेते हैं, अपने गुनाहों से इस्तिग़फ़ार कर लेते हैं। वमन यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा इल्लल्लाह, और कौन है अल्लाह के अलावा जो गुनाहों को बख्शने वाला हो, कौन है अल्लाह के अलावा जो गुनाहों को माफ फरमाने वाला हो। वलम युसिर्रू अला मा फ़अलू वहुम यालमून, और जानबूझ करके ये लोग गुनाहों पर डटे नहीं रहते, जानबूझ करके ये गुनाहों पर जमे नहीं रहते, जानबूझ करके ये गुनाहों के ऊपर कायम नहीं रहते, बल्कि फौरन अपने गुनाहों को छोड़ देते हैं, फौरन गुनाहों से माफी मांग लेते हैं। उसके बाद अल्लाह ने बयान फरमाया, उलाइका जज़ाउहुम मग़फ़िरतुम मिर रब्बिहिम, इन्हीं का बदला उनके रब की तरफ से मग़फ़िरत है। व जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहार, और ऐसी जन्नतें हैं, ऐसे बागात हैं जिसके नीचे नहरें बह रही है। खालिदीन फीहा, उसमें ये लोग हमेशा हमेशा रहेंगे। व निअमा अज्रुल आमिलीन, नेक अमल करने वालों का क्या ही बेहतरीन बदला है। ये जन्नत किन लोगों के लिए तैयार की गई, इस आयत में अल्लाह ने बयान फरमाया। और इमाम इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह ने इन्हीं आयतों के बारे में लिखा है कि अल्लाह ने जन्नत को मुत्तकियों के लिए तैयार किया है, दूसरे लोगों के लिए जन्नत को तैयार नहीं किया है। और मुत्तकी वो लोग होते हैं जिनका मुआमला अल्लाह के साथ भी अच्छा होता है, जिनका मुआमला अल्लाह की मखलूक के साथ और अल्लाह के बंदों के साथ भी अच्छा होता है, जो फकीरों के ऊपर खर्च करते हैं, मिस्कीनों के ऊपर खर्च करते हैं। अगर कोई उनसे बदअखलाकी करता है तो वो जो है
اپنے غصے کو کنٹرول میں رکھتے ہیں اور اپنے نفس کے لیے اپنی ذات کے لیے وہ کسی سے بدلہ نہیں لیتے ہیں، اور جب ان سے نادانی میں کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو یہ کیا کرتے ہیں، فوراً اپنے گناہوں سے معافی مانگ لیتے ہیں، اللہ رب العالمین سے توبہ کر لیتے ہیں اور پھر دوبارہ اس گناہ کی طرف نہیں جاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت کو تیار کیا ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، اگر جنت ہمیں چاہیے تو اس کے لیے ہمیں اللہ سے دعا بھی کرنا چاہیے، اس لیے کہ دعاؤں کے ذریعے سے انسان کا جو معاملہ اور کام ہوتا ہے، انسان کی جو مشکل ہوتی ہے، دعاؤں کے ذریعے سے اللہ انسان کے مشکلات کو آسان کر دیتا ہے، دعاؤں کے ذریعے سے اللہ انسان کے مسائل کو حل کر دیتا ہے۔ ہمیں جنت چاہیے، ہمیں جنت کی طلب ہے، ہمیں جنت کو حاصل کرنے کا شوق ہے، تو ہمیں جنت کو پانے کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا بھی کرنا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، اللہ کے نبی کثرت سے یہ دعا کیا کرتے تھے، زیادہ سے زیادہ یہ دعا کیا کرتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ تو ہمیں دنیا کے اندر بھی بھلائی عطا کر، اور اے اللہ تو ہمیں آخرت کے اندر بھی بھلائی عطا کر۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ آخرت میں بھلائی سے مراد جنت ہے، یعنی اے اللہ دنیا میں تو ہمیں بھلائی عطا کر دے، اور اے اللہ تو آخرت میں بھی ہمیں جنت عطا فرما، اور اللہ تعالی ہمیں آخرت میں دوزخ کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ لیکن دنیا کی زندگی میں آج ہم اتنے مصروف ہیں، لایانی اور بیکار کے کاموں میں اتنے اپنے آپ کو اتنا بزی کر لیے ہیں کہ ہمیں دعا کرنے کی فرصت نہیں ہے، جنت کا سوال کرنے کا اللہ رب العالمین سے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، من سأل اللہ الجنت 3 مرات قالت الجنہ اللہم ادخلہ الجنہ۔ جو آدمی 3 مرتبہ اللہ سے جنت کا سوال کرتا ہے تو جنت اللہ رب العالمین سے کہتی ہے کہ اے اللہ رب العالمین تو اس کو جنت کے اندر داخل کر دے۔ جو آدمی 3 مرتبہ اللہ سے جنت کا سوال کرتا ہے تو جنت کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دے، اور جو آدمی 3 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے، جہنم کہتی ہے اللہم اجرہ من النار۔ اے اللہ تعالیٰ تو اس کو جہنم کے عذاب سے بچا لے، اے اللہ تعالیٰ تو اس کو دوزخ کے جہنم کے عذاب سے پناہ دے دے۔ تو جنت کے لیے ہمیں دعا بھی کرنی ہے، اللہ رب العالمین سے جنت کا سوال کرنا ہے، اس لیے کہ دعاؤں کے ذریعے سے کیا ہوگا، جنت کا پانا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ اسلامی بھائیوں، اسی طریقے سے قرآن حکیم کا آپ مطالعہ کریں گے، آپ کو معلوم ہوگا کہ جنت کے مختلف نام بھی اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر ذکر فرمائے ہیں، اور امام ابن قیم رحمہ اللہ نے جنت کے تقریباً 11 سے 12 ناموں کو آپ نے ذکر فرمایا ہے۔ سب سے پہلا نام جنت کا جنت ہے، اور یہ جنت کی تمام قسموں اور تمام نعمتوں کو شامل ہے۔ جنت عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی کیا ہوتے ہیں، باغ۔ جنت کے معنی باغ، اور اسی طریقے سے اصل معنی ہوتا ہے چھپا ہوا، پوشیدہ، یعنی جو چیز چھپی ہوئی ہے، جو چیز پوشیدہ ہے۔ اسی لیے ماں کے پیٹ میں جب بچہ ہوتا ہے تو اس بچے کو جنین کہتے ہیں۔ جن ایک مخلوق جس کو انسان دیکھ نہیں سکتا، اسی لیے اس کو جن کہا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ نظروں سے اوجھل ہے، وہ دکھائی نہیں دیتا۔ پاگل کو عربی زبان میں مجنون کہا جاتا ہے، اس لیے کہ اس کی عقل اس سے پوشیدہ رہتی ہے، چھپی ہوئی رہتی ہے۔ تو باغ کو جنت کہا گیا ہے، اس لیے کہ یہ باغ اپنے اندر داخل ہونے والے شخص کو اپنے درختوں سے اور اپنی ہریالیوں سے چھپا لیتا ہے۔ باغ کے اندر جو آدمی چلا گیا،
اتنے درخت اتنی ہریالیاں ہوتی ہے باہر سے کوئی اس آدمی کو دیکھ ہی نہیں سکتا، اسی لیے باغ کہا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ تمام کی تمام باتیں امام ابن قیم رحمہ اللہ نے ذکر فرمائی ہے۔ اسی طریقے سے میرے اسلامی بھائیوں، جنت کا ایک نام کیا ہے؟ جنت کا ایک نام ہے دار السلام، امن کی جگہ۔ ایک نام ہے دار الخلد، ہمیشگی کا گھر۔ دار السلام امن جو ہے سلامتی کا گھر، دار الخلد ہمیشگی کا گھر۔ اسی طریقے سے دار المقامہ جنت کا ایک نام ہے، ہمیشہ رہنے کا مقام۔ جنت المأوى جنت کا ایک نام ہے، ٹھکانے والی جنت۔ اسی طریقے سے جنات عدن ہمیشہ رہنے والے باغات۔ اسی طریقے سے جنت کا ایک نام فردوس ہے، فردوس۔ اور جنت الفردوس یہ جنت میں سب سے اعلیٰ قسم کی، سب سے اعلیٰ کوالٹی کی جنت ہے، سب سے بہترین جنت ہے۔ اور جنت کا ایک نام ہے مقام امین، مقام امین، امن والی جگہ، امن والا مقام۔ اور اسی طریقے سے جنت کا ایک نام ہے جنات النعیم، نعمتوں والے باغات، نعمتوں والی جنتیں۔ اسلامی بھائیوں، اس طریقے سے وغیرہ وغیرہ یہ جنت کے مختلف نام ہیں قرآن حکیم میں جو اللہ رب العالمین نے ذکر فرمائے ہیں۔ اسلامی بھائیوں، کوئی آدمی اگر یہ سوچتا ہے کہ ہم نے اگر دنیا کے اندر نیک اعمال کر لیے اور اس نے اپنے نیک اعمال پر بھروسہ کر لیا، یہ سوچ لیا کہ ہم نے نیکیاں بڑی کی ہیں، جنت میں چلے جائیں گے، ہم تو ٹھیکیدار ہیں جنت کے۔ اسلامی بھائیوں، آدمی دنیا کے اندر کتنی بھی نیکیاں کر لے، لیکن جب تک اللہ کی رحمت نہیں ہوگی، اللہ کا فضل و کرم نہیں ہوگا، کوئی انسان اپنی نیکیوں کے بدلے میں جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے کسی انسان کو اس دھوکے میں نہیں پڑنا ہے کہ ہم نے بڑی نمازیں پڑھ لی، ہم نے بڑے روزے رکھ لیے، ہم نے عمرہ کر لیا، ہم نے حج کر لیے، ہم نے بہت زیادہ عبادتیں کر لی، اب کیا ہے، اب تو ہم جنت کے ٹھیکیدار بن گئے، اب تو جنت ہم کو ملے گی ہی۔ اس گھمنڈ میں اور اس تکبر میں، اس زعم کے اندر مبتلا نہیں ہونا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من احد يدخله عمله الجنہ، دنیا کے اندر کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جس کو اس کا عمل جنت کے اندر داخل کرائے گا۔ اللہ کے نبی سے کہا گیا، اے اللہ کے نبی، کیا آپ بھی جنت کے اندر نہیں جائیں گے؟ کیا آپ کو بھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں میں بھی، جب تک مجھے اللہ کی رحمت ڈھانپ نہیں لے گی تب تک میں بھی جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ یعنی جب اللہ کی رحمت مجھے حاصل ہوگی، اللہ کا فضل میرے اوپر ہوگا، تبھی جا کر کے جنت کے اندر داخلہ مجھے نصیب ہوگا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی رحمت کو تلاش کرنے کی ایک دعا سکھلائی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفت عین، اے اللہ میں تجھ سے تیری رحمت کی امید رکھتا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے تیری رحمت کی امید رکھتا ہوں، اور پلک جھپکنے کے برابر بھی مجھ کو میرے نفس کے حوالے نہ کر دینا، وَأَصْلِحْ لِي شَانِي كُلَّهُ، اللہ تعالیٰ میرے سارے معاملات کو اللہ تعالیٰ درست کر دے۔ لا الہ الا انت، کوئی معبود حقیقی نہیں سوائے تجھ کے، تیرے سوا اللہ کوئی معبود حقیقی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کے ذریعے سے اللہ کی رحمت کو طلب کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کو مانگا کرتے تھے۔ میرے اسلامی بھائیوں، جنت کی نعمتوں کا تذکرہ ابھی ادھورا رہ گیا ہے، انشاءاللہ العزیز آئندہ موقع پر جنت کی جو نعمتیں ہیں، جس میں جنت میں دودھ کی نہر، شہد کی نہر، شراب کی نہر، جنت کے بالا خانے، اور اسی طریقے سے جنت کے کھانے، جنت کے لباس، جنت کی خوشبو، جنت کی عورتیں، اور جنت میں اللہ تبارک و تعالی کا دیدار، اور اسی طریقے سے جنت کے اندر اور بھی بڑی ساری نعمتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے جنتیوں کے لیے تیار کی ہے۔
جنتیوں کے لیے تیار کی ہے انشاءاللہ العزیز اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے